بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج ہم بات کریں گے ٹیڈی بکریوں اور اچھی نسل کی بکریوں سے سال میں منافع کتنا اور کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں اپنا تعارف کروا دوں۔ میرا نام ہے طارق محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈیسنٹ گاٹ فارم۔ تو دوستو، سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹس آپ کو فوراً مل سکے، اور ہماری ویڈیو کو اپنے فیس بک اور واٹس ایپ پہ لازمی شیئر کریں۔ تو دوستو، آج ہم بات کریں گے ٹیڈی بکریوں اور اچھی نسل کی بکریوں سے منافع کیسے اور کتنا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کاغذ پر نفع اور نقصان نکال لینا بہت آسان کام ہے۔ اصل کام ہے پوری محنت اور توجہ سے فارم میں کام کرنا۔ تو چلتے ہیں اب ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف۔ کئی دنوں سے مجھے کافی دوستوں نے واٹس ایپ کے اوپر بھی کافی میسج آ رہے تھے کہ طارق بھائی کوئی نئی ویڈیو پوسٹ کرو۔ تو میں کافی مصروف تھا، اس وجہ سے میں کوئی نئی ویڈیو پوسٹ نہ کر سکا۔ جیسے ہی مجھے موقع ملا تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ حاضر ہوں۔ اوکے، تو دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی۔ بکریوں کے فارم سے 1 یا 2 سال کے اندر منافع کیسے اور کتنا حاصل کیا جائے۔ کہتے ہیں چھوٹا کاروبار ہمیشہ زیادہ اخراجات کا باعث بنتا ہے، لیکن دوستو، چھوٹا کاروبار یہاں زیادہ اخراجات کا باعث بنتا ہے، وہاں اس کا فائدہ بھی بہت ہے۔ چھوٹا کاروبار بہت تجربہ دے جاتا ہے، جو کسی بڑے کاروبار کے لیے ایک بنیاد کا کام کرتا ہے۔ شروع میں کاروبار بطور ایک تجربہ چلانا سود مند ثابت ہوتا ہے۔ اگر گوٹ فارمنگ کی بات کی جائے تو جس نوعیت کا فارم ہوگا اسی نوعیت کا انتظام کرنا ہوگا۔ اگر ایک بکری سے سٹارٹ کیا جا رہا ہو تو ابتدائی 10 یا 20 بکریاں تک رکھیں۔ ٹیڈی بکری کی عمر اچھی خوراک اور کیئر کے ساتھ عام طور پر 8 سال ہوتی ہے۔ اس عرصے کے اندر بکری بوڑھی ہو کر ناکارہ ہو جاتی ہے۔ ایک اندازہ کیا گیا ہے کہ ایک ٹیڈی بکری 6 ماہ میں حاملہ ہو کر اپنی 8 سالہ زندگی میں تقریباً 15 دفعہ حاملہ ہوتی ہے، اور عام طور پر یہ اوسطاً 30 بچے دیتی ہے۔ تو دوستو، جو حقیقی معنوں میں گوٹ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں جو دوست، ان کے لیے یہی مشورہ ہے کہ ابتدائی طور پر اپنے علاقے کی مناسبت سے اس بکری سے سٹارٹ کریں جو سال میں 2 دفعہ بچے دیتی ہو۔ جیسا کہ پنجاب میں عام طور پر ٹیڈی بکری ہی سال میں 2 دفعہ بچے دیتی ہے۔ پہلی دفعہ کام کرنے والے حضرات پورا سال خرچہ نہیں کر سکتے۔ اچھی نسل کی بکریاں بھی اچھی خوراک اور اچھی نگہداشت مانگتی ہیں، ان پر خرچہ بھی اچھا خاصا ہوتا ہے، اور اچھی نسل کی بکریاں عام طور پر سال میں 1 دفعہ بچے دیتی ہیں، اور زیادہ تر ایک ہی بچہ دیتی ہیں۔ 1 سال بعد بچے کی پرورش کرنے کے بعد ہی رقم کا منہ دیکھا جاتا ہے۔ نئے فارمر کے لیے 2 سال انتظار کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے تنگ آ کر فارمر کام ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اچھی نسل کی بکری کی قیمت ٹیڈی کی نسبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک جوان ٹیڈی بکری 10,000 روپے کی ملتی ہے، تو ایک جوان اور اچھی نسل کی بکری
کم از کم 20,000 روپے سے اس کی قیمت شروع ہوگی، آگے وہ 60 70 80 90,000 روپے تک جائے گی۔ تو دوستو ٹیڈی نسل کی بکریاں 2 سال میں کم از کم 3 دفعہ بچے تو لازمی دے دیتی ہیں۔ اتنے میں فارمر ٹیڈی بکریوں کے بچے 2 دفعہ یا 3 دفعہ سیل بھی کر چکا ہوگا، جبکہ اچھی نسل کی بکری کا بچہ 2 سال کے بعد فروخت کے قابل ہوتا ہے۔ ٹیڈی بکری کے بچے مارکیٹ میں زیادہ قیمت حاصل نہیں کر سکتے۔ کسائی عام طور پر 8 کلو سے 15 کلو تک خریدتے ہیں، جو کہ زیادہ سے زیادہ 400 روپے فی کلو گرام کے حساب سے خریدیں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ ٹیڈی بکری اگر زیادہ تعداد میں رکھی گئی ہو تو 6 ماہ میں 10 سے 15 جانور فروخت کرنے سے اچھی رقم مل جاتی ہے۔ فارمر شروع کرنے کے 6 ماہ سے پہلے فارمر کو کوئی آمدن نہیں ہوتی۔ ٹیڈی بکری سے بھی اگر فارم شروع کریں تو 1 سال بعد آمدن شروع ہوتی ہے، جبکہ اچھی نسل کی بکری سے فارم شروع کریں تو 2 سال کے بعد آمدن شروع ہوتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اچھی نسل کی بکریوں کے بچے اس سال کے دوران اچھا قد 2 سال کے دوران اچھا قد اور اچھا وزن کر لیتے ہیں۔ ٹیڈی کی نسبت بہت خوبصورت بھی ہوتے ہیں، لیکن ان جانوروں کو عام گوشت کے بھاؤ فروخت نہیں کیا جا سکتا۔ تجربہ کار لوگ کہتے ہیں کہ فارم کے اخراجات چلانے کے لیے ٹیڈی بکریوں کے بچے سیل کیے جائیں اور سالانہ آمدن حاصل کرنے کے لیے اچھی نسل کے جانور جن میں بیتل، مکھی چینی اور راجن پوری وغیرہ شامل ہیں کے بچے جوان کر کے فروخت کیے جائیں۔ اگر پہلے سال 10 جانور اچھی نسل کے جوان عید قربان کے موقع پر اچھی قیمت میں سیل کیے گئے ہوں تو معقول منافع حاصل ہو سکتا ہے۔ تجربہ کار لوگوں نے اچھی نسل کے جانوروں سے اچھا منافع حاصل کرنے کے لیے خرچے کی ایک ریشو تجویز کی ہے کہ یہ کل قیمت کا 40% خرچہ کرواتے ہیں۔ اگر ایک بکرے کا وزن 40 کلو گرام ہے اور خوبصورت ہے، ڈیل ڈول کا مالک ہے، تو اس کی قیمت 40,000 تک بآسانی مل جاتی ہے۔ ان 40,000 میں سے 4% کے حساب سے تقریباً 12,000 روپے سال بھر کا خرچہ ہوگا اور 28,000 روپے اس کا منافع ہوگا۔ گوٹ فارم سے منافع حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام امور کو احسن طریقے سے انجام دیا جائے اور گوٹ فارمنگ کو ایک اچھی کمپنی کی طرح چلایا جائے۔ ایک اچھی کمپنی وہ ہوتی ہے جو سال بھر کا منصوبہ بنا کر رکھتی ہے اور اپنے منصوبوں کے عین مطابق عمل کرتی ہے۔ فرض کریں ایک گوٹ فارمنگ کمپنی سال میں اچھی نسل کے جانور فروخت کرنے کا منصوبہ بناتی ہے تو سب سے پہلے کمپنی اپنے اس منصوبے کو ایک نام دے گی، پھر اس نام کے تحت ایک منصوبہ بندی کرے گی۔ اس منصوبہ بندی کے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے آمدن اور اخراجات کا چارٹ بنا کر رکھے گی اور سال کے بعد جانور سیل کر کے آمدن اور اخراجات کا چارٹ سامنے رکھے گی، حقیقی آمدن اور حقیقی اخراجات سے موازنہ کرے گی اور دیکھے گی کہ وہ اپنے طے کیے ہوئے ہدف کے مطابق ہے جو انہوں نے سوچا تھا، کیا وہ حاصل ہوا، برابر حاصل ہوا یا پھر کم حاصل ہوا۔ اس کا تجزیہ کرے گی۔ کمپنی نے شروع میں سوچا کہ 50 عدد جانوروں پر ہمارا خرچہ فی جانور 12,000 روپے آئے گا، جبکہ جانور اپنے فارم کی بکریوں سے حاصل کیے گئے ہیں۔ 50 جانوروں کا کل خرچہ 6 لاکھ روپے ہے،
ہر جانور کا کم از کم وزن 40 کلو گرام ہر صورت ہونا چاہیے۔ اس کی قیمت فی جانور 40,000 روپے ہونی چاہیے۔ یہ کمپنی نے اپنے ہدف طے کیے تھے۔ کمپنی کا 6 لاکھ میں سے خرچہ بچ گیا اور ان میں سے 45 جانوروں کا وزن فی جانور 40 کلو گرام نکلا اور قیمت فروخت 35,000 سے 40,000 کے درمیان رہی۔ اوسط قیمت 35,000 روپے رہی۔ فی کس 45 جانوروں کی قیمت 35,000 کے حساب سے 45 جانوروں کی ٹوٹل قیمت تقریباً 15,75,000 روپے قیمت فروخت بنتی ہے۔ 5 جانور جو مختلف مدت کے دوران مر گئے، ان پر 30,000 روپے خرچ ہو چکے تھے اور باقی 45 جانوروں پر فی کس 12,000 روپے کے حساب سے 5,40,000 روپے خرچ ہوئے۔ جو جانور مر گئے ان کا خرچہ بھی اس میں جمع کیا جائے تو 30,000 کو جمع کیا جائے 45 جانوروں کے خرچے میں تو 5,70,000 روپے بنتا ہے۔ اب قیمت فروخت جو تھی وہ تھی 15,75,000 روپے، اس میں سے مائنس کیا 5,70,000 تو آپ کو سال کا نفع آیا 50 جانوروں کا 10,05,000 روپے۔ اور دوستو یاد رکھیں کہ آپ کے پاس جو منافع 50 جانوروں کی قیمت آپ کو 50 جانوروں کو منافع آیا ہے، اس میں قیمت خرید شامل نہیں ہے۔ یہ جانور آپ کے فارم کی بکریوں سے حاصل کیے گئے تھے۔ فرض کریں آپ جو جانور منڈی سے خریدتے ہیں، فی جانور کی قیمت فی جانور جو ہے خریدتے ہیں، اگر ایک جانور کی عمر 2 سے 3 ماہ تک ہے تو فی جانور جو ہے 7500 روپے تک تقریباً مل جاتا ہے، اور اگر آپ 5 سے 6 ماہ کے جانور خریدتے ہیں تو وہ تقریباً 10,000 روپے تک ملتا ہے۔ تو اسی طرح اگر 7500 کے حساب سے ضرب کریں 50 تو یہ بنتا ہے تقریباً 3,75,000 روپے۔ تو ٹوٹل منافع میں سے اس کو نکال دیں 10,05,000 میں سے، تو آپ کو منافع پھر بھی بچتا ہے 6,30,000 روپے۔ اگر آپ نے 5 سے 6 ماہ کی عمر کے جانور خریدے تھے جو تقریباً 10,000 میں بنے تھے تو 50 جانور 5 لاکھ روپے کے بن گئے، تو اس کا منافع آپ کو بنے گا 5,05,000 روپے۔ تو دوستو ایک اچھا فارمر اپنے خرچے میں مزید کمی کر سکتا ہے اگر وہ اپنے جانوروں کو چرائی پر رکھے۔ دوستو 12,000 روپے فی جانور بہت زیادہ خرچہ رکھا گیا ہے تاکہ فارمر مزید پریشان نہ ہو۔ فارمر اپنی اچھی توجہ اور کوشش سے 12,000 روپے خرچے سے مزید بچت کر سکتا ہے۔ تو دوستو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ آپ کی کامیابیوں کے لیے ڈیسنٹ گوٹ فارم چینل کی پوری ٹیم آپ کے لیے دعا گو ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔